بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فارسی کورس 7واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ فعل مضارع کو سمجھیں گے۔ دیکھیں، یہ سبق اگر آپ نے دھیان سے سن لیا، سمجھ لیا اور اس میں بتائی ہوئی مشق کر لی تو اردو زبان میں جتنے فارسی کے مرکبات، مشتقات وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، آپ کو ان سب کی تحقیق معلوم ہو جائے گی، ان سب کی گہرائی میں آپ جا سکیں گے، ان تمام الفاظ کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ فارسی میں کیسے بنے ہیں اور فارسی سے اردو میں کیسے آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ اردو شاعری کریں گے یا اردو میں کوئی مضمون نگاری کریں گے، اردو میں کچھ لکھیں گے، تو اردو میں ہمیں بسا اوقات نئے مرکبات کی ضرورت پڑتی ہے۔ نیا مرکب بنانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جسے اردو آتی ہو، عربی آتی ہو، فارسی آتی ہو، وہی مرکبات کو احسن طریقے سے بنا سکتا ہے۔ تو یہ سبق آپ کو اس بارے میں مکمل طور پر رہنمائی کرے گا کہ آپ کو اردو کے اندر جو فارسی کے مشتقات ہیں، مرکبات ہیں، وہ کیسے سمجھنے ہیں اور کیسے ان میں اضافہ کرنا ہے، کیسے ان کو برتنا ہے اور کیسے ان کو استعمال کرنا ہے وغیرہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، فارسی زبان میں جتنے بھی مشتقات ہیں، خواہ وہ افعال ہوں یا اسماء ہوں، وہ سب کے سب یا تو مصدر سے بنتے ہیں یا مضارع سے بنتے ہیں۔ اور مصدر ہم پڑھ چکے ہیں، مضارع اب اس سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ آپ اس لفظ پر نہ جائیے، مضارع عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے مشابہ، بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں مشابہ، مگر چونکہ اس کا اصطلاحی نام ہے مضارع تو ہمیں مضارع بولنا پڑے گا۔ اور یہ ہم اس اصطلاحات سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے، اصطلاحات کو آسان انداز میں لینا چاہیے، ان کو سوار نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر۔ تو مضارع کے لفظ سے نہ گھبرائیے، مضارع کیا ہے وہ میں آپ کو آسان طریقے سے ابھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے مصدر کی مثالیں کیا تھیں، آنا، جانا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، لینا، دینا وغیرہ۔ اب انہی سے مضارع کی مثالیں یوں سمجھیے، آئے، جائے، کھائے، پیے، سوئے، جاگے، لے، دے۔ تو یہ فرق آپ ذرا سمجھ لیں، اس سے آپ کو کوئی مضارع کی لمبی چوڑی جامع معنی تعریف بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آنا سے آئے، جانا سے جائے، کھانا سے کھائے، پینا سے پیے، سونا سے سوئے، جاگنا سے جاگے، لینا سے لے، دینا سے دے، یہ مضارع ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس کے آخر میں بڑی یہ آ جاتی ہے وہ مضارع ہوتا ہے۔ اب فارسی مصدر مثلا ہے آمدن، جس کا مطلب تھا آنا، اور رفتن، جس کا مطلب تھا جانا۔ تو اب فارسی مصدر آمدن سے مضارع کیسے بنے گا؟ اردو میں تو ہم نے آنا سے آئے کر دیا، فارسی میں آمدن سے آید اور رفتن سے رود۔ اب یہاں مشکل یہ پیش آ جاتی ہے کہ آمدن سے آید کیسے بنا؟ یہاں تو آید میں یا ہے، آمدن میں ہے ہی نہیں، آمدن کا میم کہاں چلا گیا؟ اسی طرح رفتن میں را، فا، تا اور نون تھا مصدر کے اندر، اس سے مضارع بنتا ہے رود۔ تو اب یہ رود اور رفتن میں کیا مناسبت ہے؟ رفتن میں اور رود میں صرف شروع میں دونوں میں را ہے، باقی حروف دونوں کے الگ الگ ہیں۔ تو یہاں یہ تھوڑی سی پیچیدگی ہے جس کا میں بہت آسان حل آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جس طرح آپ نے مصادر یاد کر لیے تھے، اب مصادر میں رفتن کیسے بنا، آمدن کیسے بنا، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، بس ہم نے یاد کر لیا کہ آمدن کا مطلب ہے آنا، رفتن کا مطلب ہے جانا۔ تو اسی طرح ہم کو مضارع کے صیغے یاد کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو لغات فارسی میں سے بھی مل جائیں گے، اور آپ نے اگر ان کو یاد کر لیا، کچھ مصادر سے بھی مضارع کو آپ نے یاد کر لیا، تو آپ کو اس کا ایک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسے بنتا ہے۔ دو نشانیاں ایسی ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر ایک، مضارع کے آخر میں ہمیشہ دال آتی ہے، رود۔ رفتن سے ہم نے بنایا تھا رود اور آمدن سے ہم نے بنایا تھا آید۔ تو آید اور رود کے آخر میں دال ہے، پہلی نشانی تو یہ ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس دال سے پہلے جو حرف ہے وہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگا۔ ٹھیک ہے، آید، رود۔ اب جب بھی رود لکھا ہوا ہو تو آپ اسے رود یا روید نہیں پڑھیں گے، اسے آپ رود ہی پڑھیں گے۔ یہ دو نشانیاں آپ کو دیکھنی ہیں، اور پھر مصدر سے جو مضارع بن رہا ہے مختلف حروف سے، وہ آپ کو یاد کر لینا ہے۔ جب آپ کچھ یاد کر لیں گے تو پھر باقی سارے مضارع آپ کو ویسے ہی بنانے آ جائیں گے۔ جو 30 مصادر ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھے تھے، سبق نمبر 4 میں،
تو وہ 30 مصادر ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، انہی 30 مصادر کے 30 مضارع ہم یاد کر لیتے ہیں۔ تو یہ 30 مضارع اگر آپ نے یاد کر لیے، اس سبق کا مقصد انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ پھر اس مضارع کی گردان کیسے بنتی ہے وہ اس سبق میں ہم پڑھ لیں گے، اور مضارع سے جو تمام مشتقات بنتے ہیں، امر کے صیغے، نہیں کے صیغے، اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ، وہ ہم انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ایک ایک کر کے سمجھ لیں گے۔ تو یہ 30 مصادر اور ان سے مضارع کا نقشہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ ان کا تلفظ بھی آپ پر بالکل واضح ہو جائے۔ دیکھیں، پہلے میں فارسی مصدر پڑھوں گا، پھر اس کا اردو ترجمہ پڑھوں گا، پھر اس کے بعد فارسی مضارع، پھر اس کے بعد اس مضارع کا اردو ترجمہ۔ آمدن آنا، آید آئے، رفتن جانا، رود جائے، خوردن کھانا، خورد کھائے، آشامیدن نوشیدن پینا، آشامد یا نوشد پیے، پختن پکانا، پزد پکائے، گرفتن لینا، گیرد لے، دادن دینا، دہد دے، خوابیدن سونا، خوابد سوئے، بیدار شدن جاگنا، بیدار شود جاگے، شدن یا باشیدن یا گردیدن یا گشتن، چاروں مصادر فارسی کے ہیں، چاروں کا مطلب ہے ہونا، اور ان چاروں کا بالترتیب مضارع ہے شود، باشد، گردد، گردد، یعنی گردیدن کا مضارع بھی گردد ہے اور گشتن کا مضارع بھی گردد ہے۔ ان مضارع کا ترجمہ ہے ہوئے۔ باشیدن رہنا، باشد رہے، استادن یا ایستادن کھڑا ہونا، ایستد کھڑا ہوئے، برخاستن اٹھنا، برخیزت اٹھے، نشستن بیٹھنا، نشینت بیٹھے، گفتن کہنا، گویت کہے، شنیدن سننا، شنود سنے، خاموشیدن چپ رہنا، خاموشت چپ رہے، دیدن دیکھنا، بیند دیکھے، گرفتن لینا یا پکڑنا، گیرت لے یا پکڑے، فکر کردن سوچنا، فکر کنت سوچے، خریدن خریدنا، خرد خریدے، فروختن بیچنا، فروشت بیچے، نوشتن یا نگارشتن لکھنا، نویست نگارت لکھے، آموختن آموزیدن سیکھنا یا سکھانا، آموزد سیکھے یا سکھائے، ساختن یا سازیدن بنانا، سازد بنائے، مردن مرنا، میرت مرے، زدن مارنا، زنت مارے، کشتن مار ڈالنا، کشت مار ڈالے، یافتن یا یابیدن پانا، یابد پائے، خواستن چاہنا، خواہد چاہے۔ ان مضارع کے صیغوں سے بے شمار الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے نویست سے خوش نویس، یابت سے کامیاب، خواہد سے خواہ مخواہ، اور کشت سے خود کش، اور خواستن چاہنا، خواہد سے خواہی نخواہی۔ تو یہ ایسے بے شمار الفاظ اردو کے اندر ان سے بن کر استعمال ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں مزید ان کو سمجھ لیں گے۔ ابھی آپ اس میں غور کرتے رہیے گا۔ اب مضارع جو ہے اس کے 6 صیغے دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا گفتن کہنا، گوید کہے، یہ جو مضارع اور مصدر تھا، تو یہ جو گوید ہے اس کی 6 صیغوں کی گردان ہم دیکھ لیتے ہیں۔ گوید، گویند، گوئی، گوید، گویم، گویم، بالکل اسی طرح ہے۔ اند، ای، اید، ام، ایم کا اضافہ کر کے بقیہ 5 صیغے بنتے ہیں۔ تو گوید واحد غائب کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ کہے۔ جمع غائب کا صیغہ ہے گویند، وہ سب کہیں۔ اور واحد حاضر کا صیغہ ہے گوئی، تو کہے۔ جمع حاضر کا صیغہ ہے گوید، آپ کہیں۔ واحد متکلم کا صیغہ ہے گویم، میں کہوں۔ اور جمع متکلم کا صیغہ ہے گویم، ہم کہیں۔ اب کام اس سبق کا یہ ہے کہ ان 30 مصادر کے مضارع اچھی طرح یاد کر لیجئے، پھر ان مضارع کے صیغوں سے بننے والے 10 الفاظ مزید پیش کیجئے۔ مثلا ایک مضارع ہے گوید، جس کا ترجمہ ہے وہ کہے۔ اب اس سے بننے والے الفاظ اردو میں کون سے ہیں تو ہم غور کریں۔ یہ گو کا حرف جس میں آ رہا ہو اور کہنے والا مطلب آ رہا ہو، تو جیسے گو مگو، گویا، یعنی وہ کہنے لگا، ہم کہتے ہیں وہ گویا ہوا۔ تو یہ گویا جو ہے یہ اسی گفتن کہنا، گویت سے بنا ہے۔ اسی طرح بدگوئی، برا کہنا، بدگو برا کہنے والا، بدگوئی برا کہنا، یہ اسی گویت سے بنا ہے۔ اسی طرح بردن لے جانا، برد،
یہ ایک مصدر ہے بردن، اس کا مطلب ہے لے جانا، اس کا مضارع ہے برد۔ اب اس برد سے بنا دل بر، دل کو لے جانے والا، یعنی جو محبوب ہوتا ہے وہ آتا ہے اور ہمیں اتنا پسند آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا دل لے کر چلا گیا، تو دل لے جانے والے کو دل بر کہتے ہیں۔ پیغام لے جانے والے کو پیغامبر کہتے ہیں، جس کا مخفف کر کے ہم پیغمبر کہتے ہیں، جس کو مزید مخفف کر کے ہم پیامبر اور پھر مزید کم کر کے پیمبر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بردن لے جانا برد سے بنے۔ اسی طرح ترسیدن ڈرنا، ترسد اس سے بنتا ہے خدا ترس، خدا سے ڈرنے والا۔ تو یہ ایسی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی، آپ سوچیں، غور کریں، اور نیچے مجھے کمنٹ میں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے 30 مصادر یاد کر لیے، ان کے مضارع بھی یاد کر لیے۔ 30 مصادر اور ان کے 30 مضارع آپ نے یاد کر لیے، یہ مجھے آپ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے اگر آپ اس کورس میں میرے ساتھ سنجیدہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ کرے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دینی اور ادبی علوم و فنون ایک ایک کر کے آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔